جناب شوکت یوسفزئی صاحب، ایک کہتے ہیں جی مہنگائی ہے اصل کامیڈی جو ہو رہی ہے ملک کے ساتھ، اور سستی پلیجو صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جلسے دیکھ کے جو ہے وہ آپ کی حکومت گھبرا گئی، اس لیے وزیر اعظم ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل بھائی، جلسے اگر کرائیٹیریا ہے تو میرے خیال سے عمران خان نے اکیلا اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، جو یہ 11 مل کر کر رہے ہیں، اس سے بڑے جلسے کیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ اس چیز کو کامیڈی نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہوا کراچی میں، تو پھر تو میرے جو بھائی ہیں پی ایم ایل این والے، وہ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہماری باتیں تو دہرا رہے ہیں، لیکن یہ جو پیٹ پھاڑ کر نکالیں گے، یہ کس کو کہا تھا انہوں نے؟ زرداری صاحب کو کہا تھا نا، شہباز شریف نے۔ نواز شریف کیا کہتے تھے؟ یہ چور ہے، وہ کہتا ہے یہ چور ہے۔ تو پھر تو آپ یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کوئی اس سے دھلے ہوئے لوگ ہیں کہ بس اپنے آپ کو تو آپ بڑے کلیئر کہتے ہیں، جب عمران خان کی جو بات ہوتی بڑے اس سے کرتے ہیں آپ۔ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ نواز شریف کے دور میں آٹے کی بجائے چوکر ہم نے کھایا ہے۔ یہ صورتحال اللہ کے فضل سے نہیں آئے گی دوبارہ، اور نہ آنے دیں گے ہم۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ آٹے کی بجائے چوکر کھایا ہے اس صوبے کے لوگوں نے۔ سر لیکن جو اور آٹا یہ جس بھی ریٹ ریکارڈ میں پر ہے کہ چینی جو ہے، آٹا جس ریٹ میں مل رہا ہے اور آٹا جتنا شارٹ ہوا ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ اگر پچھلے کے دور میں چوکر مل رہا تھا تو آپ کی حکومت جو ہے وہ آٹا نہ دے سکے اور اس پر مہنگا دے آٹا، چینی مہنگی دے؟ بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو، جو چیزیں مہنگی ہوئی اس کی وجوہات بھی ہیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ کیا نواز شریف کے دور میں چینی 140 150 پہ نہیں پہنچی تھی؟ یہ جو صرف ایک چیز کو اٹھا کے پھر رہے ہیں نا کہ جی مہنگائی آ گئی ہے، اس کو تو سر آپ کا نواز شریف سے مقابلہ تھا یا آپ کا بہتری سے مقابلہ تھا؟ نہیں، دیکھیں جو صورتحال رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کرونا کی جو صورتحال رہی ہے، میں آپ کو اگر معیشت پہ آپ جانا چاہتے ہیں 2-3 چیزوں کا شوکت بھائی، معیشت دیکھ لینا۔ کرونا سے آٹے کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا، یہ تو ایکسپورٹ کر دیا جب آپ کے پاس ایکسٹرا ہوا۔ عادل بھائی، آپ چیزوں کو لیں ایک ایک کر کے لیں نا۔ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب حکومت سنبھالی تھی، آپ کو پتہ ہے $20 ملین کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ آج پہلی دفعہ 2004 کے بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ختم اور پلس سر وہ آپ نے فگر اچھے کر دیا، میں آٹے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، فگر اچھے کی محنت کی ہے نا۔ دوسری بات دیکھیں، دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، معیشت کو بہتری کی طرف ڈال دیا گیا تھا، کرونا آ گیا، جو 5-6 مہینے پوری دنیا کے اندر گلوبل ریسیشن آئے، کوئی پاکستان واحد ملک ہی ہے؟ پاکستان تو غریب ملک ہے، اس کے باوجود پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے۔ پاکستان کو دوبارہ انشاءاللہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ دوبارہ اس نہج پہ لایا جائے، لیکن بڑی بڑی معیشتیں ڈوبنے کی طرف گئی، بڑی بڑی معیشتوں میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے۔ یہ تو وہاں سے بیٹھ کے جو تقریریں یہ بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن کرتے رہیں تقریریں اور جلسوں سے، انشاءاللہ یہ جلسوں پہ آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اب جو ان کے درمیان جو پولیس کی وجہ سے ان میں دراڑیں پڑیں گی۔ جو کراچی میں ہوا، جو ڈرامہ ہوا، یہ ڈرامہ ہے نا، جو بات انہوں نے پہلے کر رہے تھے اب تو اس پہ آ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس پہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ کس کی ذمہ داری ہے عادل عباسی بھائی؟ پولیس کو سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری۔ کس طرح باتیں کر رہے ہیں؟ پولیس کی ریفارمز، پولیس کو چلانا، پولیس کو سنبھالنا جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی ذمہ داری۔ جی سسی صاحب ذرا کوئکلی، میں نے پھر بگٹی صاحب کے پاس جانا آپ کو پوائنٹ۔ یہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، یہ تو صوبوں کی جورسڈکشن میں ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں۔ کبھی آئی لینڈ آرڈیننس لے کر ساری حکومت ان کی آرڈیننس فیکٹری پہ چل رہی ہے، رات کے بیچ میں جو پارلیمنٹ میں چل بھی رہی ہوتی ہے، ابھی تک لے بھی نہیں کیے انہوں نے۔ ایوان صدر میں شخص جو بیٹھا ہے، جس سے اپنے صوبے کی انسلٹ کرتے ہوئے ایک سندھ کی پوری بھری ایک اسمبلی نے اپنا دے دیا ہے فیصلہ، اس کو رد کر دیا ہے۔ ابھی تک صوبے کا وزیر اعظم کل کہہ رہے تھے کہ اس میں صوبے کا زیادہ فائدہ ہے۔ ان سے کہیں کہ کراچی میں گورننس تو دکھائے نا، کراچی کی گورننس کہاں نظر آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی نظام تھا، وہ بلدیاتی نظام بھی انہوں نے خود فیل کرا ہے۔ یہ تو کراچی کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا چلیں اس پہ آتے ہیں نا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں نا ذرا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں نا ذرا۔ اب بگٹی صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے بلوچستان سے تعلق ہے، میں شوکت بھائی آپ کے پاس آتا ہوں، میں ذرا